الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال الله تعالى في مقام الآخر وأذن في الناس بالحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Alhamdulillah, by grace of Allah subhanahu wa ta'ala, out of His extreme mercy, ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں حج کی تیاری، حج کے بامقدس سفر کو بہترین سے بہترین بنانے، اس میں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اس طرح تیار کرنے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، ہمارا یہ بلاوا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے. انشاءاللہ آج ہم اس ورکشاپ کا دوسرا دن، اس میں چند چیزیں سیکھیں گے. اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ روز، یعنی کہ جو ہمارا ڈے 1 تھا ورکشاپ کا، اس میں حج کی یا عمرے کے اوپر جانے کی جو فضیلت ہے، اس کے لیے جو ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ محض ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ کی چناؤ ہے. اور کیونکہ اللہ ہمیں چن رہے ہیں اور ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ، ایگزیکٹوز کے ایگزیکٹو کے سامنے پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیں کس حال میں جانا چاہیے، کس نیت کے ساتھ جانا چاہیے، کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے کل بہت تفصیل سے باتیں کی. ہماری نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وہاں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس پورے سفر میں ہمارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہو یا اسٹیٹ آف ایگزسٹنس ہو، وہ تقوی والی ہو. تقوی کو ہم نے فردر سمجھا کہ تقوی اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. اور کیونکہ یہ اللہ کی محبت ہے، لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا اور اللہ کی محبت کو مزید پانے کے لیے ہر چیز کو کرنا، ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اس کو چھوڑ دینا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو خوش کرنے کا سبب بن جائے اس کو مزید کرنا. یہ تقویٰ سمجھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات تقوی والی ہو اور ہمارا حال ذکر والا ہو. تقویٰ ذکر مسلسل اس کے تکرار آتی رہی، اور ان بٹوین ہمیں کہیں یہ گمان نہ آ جائے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے یا بہت نیکی کرنے لگ گئے. ہمیں یہ خیال ہونے چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہم خطا کار ہیں، کمزور ہیں، انسان بنا ہی خطاؤں کا ہے، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. وہ حق جو عبادت کا حق ہے ہم ادا ہی نہیں کر پا رہے، تو بیچ میں استغفار کرتے رہنا، مسلسل اللہ سے معافی مانگتے رہنا. اس کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی. پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے ضرور کرنی ہے. وہاں کے آداب کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے شاعر ہیں وہاں پہ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے حالت تقوی کی نشانی ہوتی ہے، اس کے دل میں تقوی کا ثبوت ہوتا ہے. ہم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے سمجھا کہ وہاں پہ آداب کیا ہیں، کس طرح رہنا ہے، کس طرح رہ کے ہم جو ہے وہ کیا کیا چیزوں کو خیال رکھنا ہے. گند نہیں مچانا ہے. اگر کوئی گند مچا رہا ہے، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ناسمجھی میں چیزیں پھینک دیتے ہیں، اگر ہمارے لیے فیزیبل ہے تو ہم اس نیت سے
کہ یہ جو چیز زمین پہ اس وقت گری ہوئی ہے، پھکی ہوئی ہے، یہ دوسروں کے لیے نقصان دہ یا تکلیف کا سبب ہوگی، اگر ہم اس کو اٹھا لیں گے تو وہ ہمارے لیے نیکی کا سبب بن جائے گا، ہماری طرف سے وہاں پہ صدقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے وہاں پہ کی ہوئی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، ایک صدقہ 1,00,000 صدقوں کے برابر ہے۔ تو صدقات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی کے راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود کسی کے راستے میں کوئی پلاسٹک بوٹل یا چھلکا یا کاغذ یا لفافہ نہیں پھینکنا، بلکہ اگر کوئی چیز گندی پڑی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ خود بھی اٹھا دیں۔ پھر ہم نے وہاں پہ کہا کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمارے وقت جو بہت ضائع کرنے کی سبب بنتی ہے وہ ہمارے موبائل فون ہیں، اسمارٹ فونز ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمت کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اسمارٹ فون کے بجائے نارمل فونز لے کے چلے جائیں، جس میں صرف آپ ٹیکسٹ اور آڈیو کی فیسلٹی ہو۔ گھر میں بچے ہیں، رابطہ رکھنا ہے، پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، واٹس ایپ کی بہت ضرورت ہے، اگر واٹس ایپ ہی کو رکھنا ہے تو واٹس ایپ کے گروپ کو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام سوشل میڈیا انکلوڈنگ انٹرنیٹ، نیوز، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ڈسٹریکشن ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ بندے کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہمیں حالات حاضرہ کا بہت کنسرن ہے کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں مجھے معلوم ہونا چاہیے، تو ہمارے حضرت ایک چیز سکھاتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مالک دنیا کے حالات کو چلانے والا ہے، آپ یہ تمام حالات اس کے حوالے کر کے آ جائیں۔ آپ اس کی فکر مت کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بولیں یا اللہ یہ سب آپ کے حوالے، جو آپ کریں گے بہترین ہوگا، خیر ہوگا، میں یہاں پہ صرف آپ کو منانے آیا ہوں، میں بھی اسی پہ فوکس کرتا ہوں۔ تو یہ وقت کا استعمال۔ پھر ہم نے کہا کہ خدمت کی نیت ہونی چاہیے، ہماری نیت خدمت کی ہونی چاہیے۔ حج کے اوپر خدمت کرنے کا جو اجر ہے وہ ویسے خدمت کرنے کا اجر نہیں ہے، لہٰذا حجاج کی خدمت کی نیت رکھیں، اپنے ساتھ جو آپ کی فیملی ہے اس کی خدمت کی نیت رکھیں، ہسبینڈ وائف کی نیت کرے، وائف ہسبینڈ کی نیت کرے کہ میں اس کی خدمت یہاں کرتا رہوں گا، اور صرف نیت نہ کرے، کرے بھی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گروپ میں کچھ کمزور ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کسی کی ویل چیئر چلانے کا موقع ملے ضرور چلائیں۔ یہ خدمت کی نیت بہت فائدہ دیتی ہے اور بہت اس سے اجر ملتا ہے، لہٰذا خدمت کی ہم اس پہ بات کر چکے بہت تفصیل سے۔ جن ساتھیوں کو یہ سننے کا موقع نہیں ملا وہ پلیز ڈے 1 کی ریکارڈنگ ضرور سنیں، ان سب باتوں پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ 3 چیزیں جو نہیں کرنی، بینگ امپیشنٹ، بینگ انگریٹفل، اور گناہ نہ کرنا۔ امپیشنٹ سے مطلب کہ بے صبرا نہیں ہونا، کسی بھی بات پہ غصے میں نہیں آ جانا، شکوے نہیں کرنے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہاں پہ تو لوگ یہ کرتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ یہ مت کہیں کہ وہاں پہ تو عورتیں بس راستے میں ڈائپر پھینک دیتی ہیں، وہاں پہ تو یہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے۔ جو ہوتا ہے ہونے دیں، آپ نہ آ کے لوگوں کو وہ تفصیل بتائیں۔ اگر آپ نے آ کے لوگوں کے ساتھ حج کو ریکیپ کرنا ہے تو صرف حج کی اچھی باتیں بتائیں۔ یہ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے کہ میں بات لاسٹ ٹائم یہ والی بات نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن میں کسی بھی نبی علیہ السلام کے واقعے کو اٹھا لیں اور آپ ان نبی علیہ السلام سے اس واقعے کی ریفرنس سنیں گے تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا اس میں اچھے کو ہی ریکال کریں گے۔ یوسف علیہ السلام بہت تکالیف سے گزرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں، اپنے ماں باپ کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کہا میرے ساتھ اللہ نے بہت ہی اچھا کیا، نہیں بتایا کہ میں تو یوں بھی ہو گیا تھا، جیل بھی کاٹی، یہ بھی ہوا، وہ بھی ہوا، جسٹ دا گڈ پارٹ۔ کیونکہ اللہ کی جو نعمت ہے وہ ان چھوٹی چیزوں سے کئی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری نعمت پہ نظر رکھے، نہ کہ جو شارٹ کمنگز آ رہی ہے ان کے اوپر۔ لہٰذا اگر کچھ غلط ہوتا بھی ہے تو صرف اس سے آ کے ذکر کریں جو کہ اس غلط کو صحیح کر سکتا ہے۔ باقی عوام الناس کو، ہم سب اس وقت حج کے امپریشن میں کہ وہ حج میں تو یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ آ کے صرف گلے شکوے ہی کر رہے ہوتے ہیں، او یار وہ 4 دن میں یہ ہو گیا تھا، بس مس ہو گئی تھی، گاڑی یہاں سے ہو گئی تھی، وہ ہو گیا تھا، اس نے یہ گھر مچا دیا تھا، کھانا ایسا آ گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔
ہاں اگر آپ نے کسی کو کوئی دوبارہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ مسٹیکس میرے سے ہوئی تھی، ان کو اوائڈ کر لو تاکہ تمہارے ساتھ یہ ٹریجڈی نہ ہو، وہ بات صحیح ہے. لیکن ایک جنرل آ کے بس لوگوں کو یہ اللہ کی مہمان نوازی کا شکوہ کرنا ہے، بس اس چیز کا ذہن رکھیے. ڈو ناٹ گو انٹو اینی آف دس پلیز. اور گناہ نہ کرنا، ایک بات میں اللہ کا چکر ہم نے کل بہت تفصیل سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن ایک چیز میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ وہاں گناہ کرنا. حرم ایسی جگہ ہے جہاں پہ گناہ کے ارادہ کرنے کے اوپر بھی بندے کے خلاف نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے. ویسے ارادہ کرنے پہ نہیں ہوتا جب تک گناہ ہو نہ جائے، یہاں پہ ارادہ کرنے پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے. اور وہ گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِالظُّلْمِ، کہ جو یہاں پہ کوئی ڈیویشن یا کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو سخت عذاب دیں گے. تو یہ جگہ چھوٹی جگہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بڑی جگہ ہے. یہاں ہم نور لینے جا رہے ہیں. اگر ہم بد نظری کریں گے، برے کام کریں گے، غیبتیں کریں گے اور کوئی غلط کام کریں گے اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، تو ہم اس نور کو لینے کے بجائے ظلمت لے کے صرف واپس آئیں گے. ہم وہاں نور لینے جا رہے ہیں. یہ ذہن میں بات یاد رکھیے کہ ہم وہاں نور لینے جا رہے ہیں، اور اس نور کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ہر چیز کرنی ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ نور ہم سے زائل ہو جائے. پھر ہم نے کل دیکھا کہ حج کی ڈیفینیشن کیا ہے. حج کی ڈیفینیشن میں جو چیز، جسٹ ٹو ریکیپ، چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ شرعاً حج کسی خاص جگہ پہ کچھ خاص اعمال ایک خاص وقت میں کرنے کا نام ہے. وہ خاص جگہ مکہ مکرمہ ہے، وہ خاص جگہ عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے. وہ خاص اعمال طواف ہیں، طواف کعبہ ہے، سعی ہے، صفا مروہ کی، عرفات میں کھڑے ہونا، منی میں کھڑے ہونا، منی میں قیام کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، پھر حج کے مہینے میں یہ کرنا. ہم نے اس کے بعد مزید تفصیل دیکھی کہ استطاعت سے کیا مراد ہے. الحمدللہ آپ سارے کیونکہ حج پہ جا رہے ہیں تو استطاعت آلریڈی کورڈ ہے. کل ہم نے اس کو کور کر لیا تھا، میں ابھی دوبارہ ریکیپ نہیں کرتا. ہم نے ایام الحج دیکھے کہ حج کے ایام کیا ہیں. وہ ہیں 8، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج. یہ ایام الحج ہے، اور اس میں سے 11، 12، 13 یہ ایام التشریق ہے. ٹھیک ہے، ان کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں آتے ہیں، انشاءاللہ جب ہم حج کی تفصیل میں جائیں گے کہ حج کے جو ایام ہیں 8 سے 13 تک، اس میں انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل سے کور کریں گے. آج انشاءاللہ جو ہم چیزیں کور کریں گے وہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کے سنن کیا ہیں، اس میں مکروہات کیا ہیں، اس کو ختم کرنے والی انویلیڈیٹرز کیا ہیں، ان میں کن چیزوں پہ ایمفسائزڈ ہیں، اور کیا چیزیں جو ہے وہ مستحب ہیں یعنی کہ ریکمینڈڈ ہیں، اور اعتقاد اس میں جو ہے وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں. انشاءاللہ ان چیزوں کو آج ہم کور کریں گے. یہ ساری رولنگز ہم کوشش کریں گے کرنے کی. حج شروع کیسے ہوا؟ حج جو اس کی فرضیت ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب انہوں نے اس کی تعمیر کر لی تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس موقع پر ان کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کو حج کی طرف پکاری۔ اس پکار کے بعد پھر آنے والے وقتوں کے لیے حج تمام لوگوں کے لیے لازم ہو گیا۔ لیکن حج میں جو ایک عمل ہے کہ بیت اللہ پہ آ کے بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ عمل صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہم یہ تفصیل دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا قیام نبی پاک سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ یہ قیام سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ اتارا گیا تو فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں، اس کے گرد طواف کیا جائے جیسے میرے عرش کے گرد طواف ہوتا تھا، اور اس کے پاس اس طرح نماز پڑھی جائے جس طرح میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، تو یہ گھر اٹھا لیا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس گھر کا حج یا اس کا قصد کرتے تھے۔ حج کی لٹرل معنی کیا تھی؟ اس کی طرف ایک کسی بڑے کام کو کرنے کی نیت کرنا، تو وہ اس کے طواف کی نیت کرتے تھے اور آ کے اس کی نیت کرتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہاں ٹھکانہ دیا اور آپ کو جگہ بتلائی۔ حضرت ابراہیم نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے اس گھر کی تعمیر کی، اور یوں یہ گھر کعبہ شریف کی حالت میں ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس حج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اپنے کعبہ کے لیے جس کی تعمیر، جو کعبہ جس جگہ پہ آدم علیہ السلام نے آ کے طواف فرمایا تھا، ان کے ساتھ جو چیز اتاری گئی تھی وہ حجر اسود کا۔ تو حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو یہاں اتارا گیا ہے۔ یہ شروع میں کعبہ کے اندر رکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو، ان کی رسالت سے پہلے اس کو جب کعبہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا تو اس کو کعبہ کی دیوار کا حصہ بنا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبہ کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے۔ کیا پرسپیکٹو ہے؟ کہ اگر ہم غور کریں تو یہ زمین جو ہے اس سے کہتے ہیں حجاز۔ حجاز عرب پینسولا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں، جس میں سعودی عرب، پوری گلف اسٹیٹس آتی ہیں انکلوڈنگ یمن۔ اگر کبھی غور کریں تو یہ 3 جگہوں سے پانی ہے، یعنی کہ اس کے ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ میں پانی ہے، اور صرف نارتھ میں یہ شام کے ساتھ لینڈ لنکڈ ہے۔ نگاہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کا دل ہوتا ہے۔ انسان کا دل بھی 3 جگہوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جگہ سے، 3 جگہ سے خالی ہوتا ہے اور ایک جگہ سے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے 3 جگہ سے اس کو خالی رکھا اور ایک جگہ سے اس کو جوڑ دیا۔ جس طرح دل کی دھڑکن جب تک رہتی ہے انسان کی زندگی باقی رہتی ہے، اسی طرح جب تک یہ زمین کا ٹکڑا اللہ سے دھڑکتا رہے گا، یہ جہان باقی رہے گا، اس کے بعد یہ جہان ختم ہو جائے گا۔ پھر
اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اس جگہ کو شام میں بنا دیتے، سرسبز مقامات تھے، باغات تھے، دریائے نیل کے قریب بنا دیتے، خوبصورت جگہیں، وادیاں، ہمارے کشمیر میں ناران کاغان میں وہاں کہیں بنا دیتے، بہت ہی خوبصورت جگہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ایسی جگہ پہ بنایا جو کہ بنجر بیابان. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت کہ یہ کہ جب بندہ یہاں آئے تو اس کو معلوم ہو کہ میں اس حال میں آ رہا ہوں کہ یہاں مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ ایک سخت مشکل سفر ہے، تکلیف والا سفر ہے، پہاڑوں کے درمیان سے صحرا سے ہوتے ہوئے گزر کے آنے والا سفر ہے. لیکن میں اس لیے کروں گا کیونکہ یہ میرے محبوب کا گھر ہے. تو اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو پھر آؤ اس جگہ جہاں اور کچھ نہیں ہے، صرف میں. کعبہ شریف ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کعبہ کے بالکل سیدھ پر، یعنی کہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور واقع. بیت المعمور وہ کعبہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے. اور انوارات آتی ہیں، برکات آتی ہیں وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور جو آسمان میں ہے اسے طرح کہا جاتا ہے، اور وہ بیت الحرم کے بالکل اوپر ہے. اگر بیت المعمور گر پڑے تو سیدھا بیت اللہ پر آئے گا. روزانہ 70,000 فرشتے اس میں حاضری دیتے ہیں جو پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بیت المعمور پہ جو فرشتے آتے ہیں وہ پھر دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ اس قدر فرشتے وہاں آنے کی خواہش مند ہوتے ہیں. بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات ذات کیا نزول ہوتا ہے. یہ اس قدر عظمت اور عزت والی جگہ ہے کہ اس کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو محبت سے دیکھنے پر بھی اجر ملتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر آتی ہے. بیت اللہ ایک بہت ہی فضیلت والی، بہت ہی بڑی جگہ ہے جہاں پہ ہم جا کے حج کرتے ہیں. اب حج کے اندر فرائض کیا ہیں؟ اچھا، اس میں ہم یہ ڈفرینشیٹ کیوں کرتے ہیں کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیوں ہیں؟ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں ہو کہ فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور سنن کیا ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا چیز لازماً کرنی ہی کرنی ہے، اور اگر میں نے یہ نہ کی تو میرا حج ویلڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. جو فرائض ہیں اگر وہ نہ پورے ہوئے تو دیر از نو کمپنسیشن فار اٹ. آپ کوئی اور کام کر کے اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. فرض پورا نہ ہوا تو حج انویلڈ، حج از گون. لہذا جو حج کے فرائض ہیں وہ ہے وقوف عرفہ اور طواف زیارہ. یہ دو چیزیں they are a must do. If
somebody fails to do them, then حج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وقوف زیارہ سے مراد کیا ہے؟ وقوف زیارہ سے مراد یہ ہے کہ جو وقوف عرفہ سے مراد کیا ہے؟ وقوف عرفہ سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحج کے دن مقام عرفات کے اوپر ہونا. کتنی دیر کے لیے ہونا ضروری ہے، کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آگے کروں گا، لیکن وقوف سے مراد یہ ہے کہ عرفات میں موجود ہونا، چاہے کندھا کچھ لمحوں کے لیے ہی ہو، چلے ابھی تک. ٹھیک ہے. لیکن 9 ذی الحج کو فجر کے بعد سے لے کر اس کی مغرب تک کچھ لمحے عرفات کے اندر گزارنا. ٹھیک. پھر طواف زیارہ کیا ہے کہ 10 ذی الحج سے لے کر مغرب 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے کعبہ کا طواف کرنا طواف زیارہ کی نیت سے. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ہوں گی. اس کے واجبات کیا ہیں؟ واجبات کا مطلب یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے کہ ان واجبات میں سے اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے. دم آئے گا. دم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی جانور کی قربانی کرنا. جانور سے مراد بکرا، گائے، اونٹ. ٹھیک. دم آئے گا. بکرا جو ہے وہ لیسٹ ہوتا ہے، بڑے چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے لیے مزید بڑے جانور ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن دم، سیکریفائسنگ اے شیپ، اگر ان واجبات میں سے کچھ مس ہو جائے. واجب فرد کے مقابلے میں اہمیت میں کم نہیں ہوتا. ہم لے نہ سمجھیں کہ چلو خیر ہے، یہ خیر والی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک آسانی ہے کہ کہیں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کسی انکنٹرولبل ریزن کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی اور تکلیف آ گئی، اگر یہ مس ہو جائے تو پھر اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے. لیکن ڈیلیبریٹلی اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. واجبات میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ وقوف مزدلفہ، حج کی سعی. حج کی اپنی ایک سعی ہے. ٹھیک. وقوف مزدلفہ سے مراد کیا کہ مزدلفہ کے مقام پر ایک لمحے کے لیے ہونا بٹوین صبح صادق 10 ذی الحج کی صبح صادق سے صبح صادق کی اشراق کے درمیان. مزدلفہ میں رات اکیلے گزار لینے سے وقوف نہیں ہوتا. فجر کی اذان ہونے کے بعد، یعنی کہ فجر کی وقت داخل ہونے کے بعد ایک لمحہ وہاں گزارنا وقوف کو پورا کرتا ہے. یہ انشاءاللہ اس کی میں تفصیل پوری کروں گا آگے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے. سعی آف حج، حج کی ایک اپنی سعی ہے جو کہ صفا مروہ کے اوپر 7 چکر لگانا آفٹر اے طواف. صحیح طواف کے بغیر نہیں ہوتی، پہلے طواف کرنا، اور وہ کون سا طواف ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم کور کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جا کے صحیح آف حج کرنا. ٹھیک ہے. پھر رمی کرنا. رمی کیا ہے کہ جمرات، وہ جگہ جہاں پہ 3 ستون ہیں، 3 پلرز بنے ہوئے ہیں جو کہ ہم سمبولکلی جن کو شیطان لیتے ہیں، ان پہ جا کے پتھر مارنا. ٹھیک ہے. تو جمرات پہ جا کے پتھر مارنا 10 کو، 11 کو اور 12 کو، اور اگر پاسبل ہو تو پھر 13 کو بھی.
ان کے جو رسپیکٹو ٹائمنگز ہیں اس کے اندر ان کے بھی ٹائمنگز ہیں کہ کس وقت یہ کرنے ہیں, کس وقت کے بعد یہ مکروہ ہو جاتا ہے, کس وقت کے بعد انویلڈ ہو جاتا ہے. پھر بالوں کو یا تو شیو کرنا یا کٹ کرنا, یہ بھی واجبات اور حج میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ گھر آ کے نہیں کر سکتے, یہ حرم کی باؤنڈری کے اندر ہی رہتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. 10 ذی الحج کی جمرات کے بعد, قربانی کے بعد, اور 12 ذی الحج سے پہلے 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے. ٹھیک, اور پھر ہے طواف الوداع, یہ بھی واجبات میں شامل ہے, اور یہ صرف کعبہ کا طواف کرنا ہے, اور ان لوگوں کے لیے جو کہ میقات سے باہر رہتے ہیں. میقات کیا ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ واجبات ہیں حج کے. حج کے فرائض 2, حج کے واجبات 5. ٹھیک, کلیئر؟ حج کے سفر پہ جانے سے پہلے, یا حج یا عمرے دونوں کے سفر پہ جانے سے پہلے, ہمیں ایک سرٹن پوائنٹ پہ گزرنے سے پہلے حالت احرام میں آنا ہوتا ہے. اس کو میں اگر دوسرے لفظ میں کہوں تو جو شخص, جو ایمان والا ایک سرٹن ایریا کی باؤنڈری سے باہر سے مکہ مکرمہ جانے کی نیت کر رہا ہے یا حرم جانے کی نیت کر رہا ہے, مکہ مکرمہ بھی نہیں, حرم کی جو باؤنڈری ہے اس میں جانے کی نیت کر رہا ہے, تو اس کے لیے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے, اگرچہ کہ اس کی نیت اپنے رشتہ داروں کو ملنے کی جانے کی کیوں نہ. اگر وہ ایک سرٹن ایریا جس کو ہم میقات کہتے ہیں اس کے باہر سے آ رہا ہے, سمجھے گا, تو حالت احرام جو ہے وہ ایک سرٹن باؤنڈری ہے جسے میقات کہا جاتا ہے, اس کے پہلے اس میں اس حالت احرام میں انٹر ہوا جاتا ہے. اور باقی مسائل کو سمجھنے کے بجائے صرف یہ سمجھ لیجئے آسان بات کہ کیونکہ ہم حج اور عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں, تو ہمارے لیے حج اور عمرے کے سفر پہ جانے کے لیے ہمارے لیے احرام کی حالت میں ہونا بفور اے سرٹن پوائنٹ, جسے میقات کہا جاتا ہے, ہونا ضروری ہے. میں بار بار اس بات پہ emphasize کر رہا ہوں بفور اے سرٹن پوائنٹ, بیکاز اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ احرام گھر میں پہن لیں, اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ احرام ایئرپورٹ پہ پہن لیں. ہاں, احرام بے شک گھر میں پہن لیں, احرام بے شک ایئرپورٹ پہ پہن لیں, احرام کی حالت میں اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ ہوں. however before reaching a certain point جسے میقات کہا جاتا ہے, you have to be in the state of احرام. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات؟ اب اس میں بہت سے سوال آ سکتے ہیں کہ جی اگر میں جو ہے وہ میقات کو کراس کر رہا ہوں آفس کے کام کے جانے کی نیت سے, لیکن پھر میرا ارادہ ہے بعد میں عمرے میں بھی جانے کا, پھر کیا کرنا ہے؟ یہ سوال اس ورک شاپ کے لیے ہم ایکسٹرا کنسیڈر کریں گے, کیونکہ ابھی ہم صرف حج اور عمرے کی فوکس کر رہے ہیں. حج اور عمرے کے اوپر جاتے وقت جو لوگ ڈیفینیٹلی جا ہی اس نیت سے رہے ہیں ود نو ادر تھنگس, جیسے ابھی ہم حج کی ورک شاپ کر رہے ہیں, آپ تمام حضرات حج کے لیے جانے کی نیت سے جا رہے ہیں, آپ کے لیے حالت احرام میں ہونا, the two words that I'm using, ایک ہے احرام پہننا اور ایک ہے حالت احرام میں ہونا. حالت احرام میں ہونا, اسٹیٹ آف احرام میں ہونا prior to crossing میقات,
ضروری ہے. اچھا, اب احرام پہننا اور احرام, حالت احرام کیا فرق؟ اصل میں مردوں کے لیے احرام جو ہے وہ ایک خاص کلودنگ کا نام ہے. And I'm again using this word very carefully کہ یہ مردوں کے لیے, مردوں کے لیے احرام ایک اسپیسیفک ٹائپ آف کلودنگ ہے. تو اگر وہ اٹ کنسسٹ آف 2 white sheets, it has to be white, it cannot be any other colored, it has to be unstitched, it cannot be stitched, and 2 distinct separate clothes, ایک جو کہ آپ لوور گارمنٹ کے طور پہ باندھتے ہیں, ایک وہ جو کہ آپ اپنے اوپر لیتے ہیں, کندھوں کے اوپر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ مرد حضرات پھر کچھ اور نہیں پہنتے. یہ 2 white sheets مردوں کی کلودنگ ہے, یہ احرام ہے. حالت احرام مرد اور عورتوں کی جو اسپیسیفک کلودنگ ہے, اس کلودنگ اور جو اس کے سنن ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد جب آپ, اور جو اس کے سرٹن سٹیپس ہیں ان کو کرنے کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں میقات سے پہلے, تب آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں. میں نے بہت سی ٹرمز یوز کر لی. تلبیہ کیا ہے وہ انشاءاللہ میں کور کرتا ہوں. بٹ بائی سیئنگ سرٹن ورڈز بفور میقات while you are in the state of appropriate clothing, that is when you enter into the state of ihram, in simple words. ٹھیک ہے. حج پہ جانے کے لیے, عمرے پہ جانے کے لیے ہمیں احرام ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور احرام کی حالت میں جب بندہ داخل ہو جائے, once you enter into the state of ihram, you cannot just exit it by taking off the clothes. It has to be, certain things need to be completed to come out of the state of ihram. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ذہن میں رکھنے والی ہے. احرام کی سٹیٹ ایک بڑی ڈگنیفائڈ سٹیٹ ہے, اور اس میں داخل ہونے کے بعد ایسے ہی بندہ اس سے باہر نہیں آ جاتا. ٹھیک. اسٹیٹ آف احرام میں داخل کب ہونا ہوتا ہے؟ اب میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جس نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے وہ احرام پہنتا ہے نا. اینڈ دے ہیو ٹو پٹ آن احرام بفور اے سرٹن پوائنٹ. ابھی تک یہ ڈیفینیشن تھی. اب ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو احرام پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ہوتے ہیں علاقی لوگ, یعنی کہ جو حرم کے رہنے والے ہوتے ہیں, جن کو ہم حرم میں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ حرم کے رہنے والے لوگ ہیں, دے لیو ان سائڈ حرم. ٹھیک ہے. یہ جب حج پہ جانے کی نیت کرتے ہیں تو دے ول گیٹ ان ٹو دا اسٹیٹ آف احرام فرام دیئر ہومس. وہ کہیں اور نہیں جائیں گے, وہ اپنے گھر سے ہی احرام کی نیت کر لیں گے, اور اینی ویئر ود ان, اگر ان کا گھر حرم کے حدود کے اندر ہی ہے تو وہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کی نیت کر لیں گے اور احرام پہن لیں گے, چاہے وہ گھر میں پہنے یا کہیں اور جا کے پہن لیں. اور جب انہوں نے عمرہ کرنا ہوگا, یہ حج کی نیت ہے, اور جب انہوں نے عمرہ کرنا ہوگا تو وہ حدود حرم سے باہر جائیں گے. حدود حرم سے باہر جانے کے بعد وہ احرام پہنیں گے اور پھر حرم میں واپس داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ایک ہے حدود حرم اور ایک ہے میقات. یہ 2 ڈسٹنکٹ باؤنڈریز ہیں. میں انشاءاللہ I'll explain to you in the next slide کہ یہ دونوں باؤنڈریز کس طرح انڈرسٹینڈ کرنی ہے. بٹ ایک ہے حدود حرم, یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی ایریا ہے سراؤنڈنگ دا کعبہ. یہ حدود حرم ہے, the boundaries of حرم. حدود حرم, the boundaries of حرم. And then there is another boundary which is called miqat. This is the point where those who are coming out of, so from the rest of the world, ان کے آنے کے لیے یہ
پہننا ہے. اب بٹوین میقات اینڈ حدود حرم، بٹوین میقات اینڈ حدود حرم ایک ایریا بنتا ہے. اس ایریا میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں انہیں ہلی کہتے ہیں. آؤٹ سائڈ میقات، ان سائڈ حدود حرم. ان بٹوین جو ایریا بن رہا ہے، this area which is in orange on the slide, it is called، یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو ہلی کہا جاتا ہے. یہ جب حج یا عمرے کی لیے احرام باندھتے ہیں تو یہ اینی ویئر ان ہلی اورنج ایریا، چاہے وہ اپنے گھر میں باندھیں یا اس اورنج ایریا میں کہیں بھی احرام باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. however حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کو احرام میں ہونا ضروری ہے، اگر یہ حرم داخل ہو رہے ہیں عمرے یا حج کی نیت سے. ٹھیک ہے. اگر یہ عمرہ یا حج کی نیت سے نہیں جا رہے تو ان کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو احرام میں، اگرچہ کہ یہ خالی طواف کرنے ہی کیوں نہ جا رہے ہیں، نفل طواف کرنے ہی کیوں نہ جا رہے ہیں، یا وہاں مسجد حرم میں جمعہ پڑھنے ہی کیوں نہ جا رہے ہیں، ان کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں. نہ ہی حدود حرم میں رہنے والوں کو ضرورت ہے، نہ ہی ہلی لوگوں کو ضرورت ہے. باقیوں کے لیے تو میں نے کہا نا کہ they must enter the state of haram before miqat boundaries. یہ لوگ، یہ کنڈیشن ان کے اوپر نہیں ہے. ہلی کے لیے یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہم جیسے لوگ جو کہ میقات کی باؤنڈری سے باہر رہتے ہیں، ہم کہلاتے ہیں افاقی. ہم کیا کہلاتے ہیں؟ افاقی. یہ جو افاقی حضرات ہوتے ہیں یہ میقات کی باؤنڈری سے باہر رہنے والے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے حضرات بھی افاقی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی میقات سے باہر ہوتے ہیں. تو جو افاقی حضرات ہیں جب وہ میقات کراس کرنے سے پہلے اگر وہ حرم جا رہے ہیں، حدود حرم میں داخل ہونے کی نیت رکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے. صحیح. یہ تین ایریا ہو گئے، ہلی، تین لوگ ہو گئے، ہلی، حرمی اور افاقی. اب میقات کہاں کہاں ہے؟ What are the boundaries of میقات؟ کل 5 میقات ہیں. ٹھیک ہے. 5 میقات ہیں، ایک نارتھ میں، ایک ساؤتھ میں، اور باقی جو ہے ایسٹ اور ویسٹ میں. ٹھیک. جو میقات مدینہ شریف والوں کے لیے ہے وہ بالکل مدینہ کے، حدود مدینہ کے بالکل ہی باہر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں ذوالحلیفہ. اگر آپ مدینہ شریف سے نکل رہے ہوں تو نکلتے ہی رائٹ پہ تو ایک بہت بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں یہاں آپ جا کے اپنا احرام وغیرہ باندھ لیں. اگرچہ کہ اس مسجد میں جا کے اسپیسیفکلی احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، اپنے ہوٹل کے کمرے سے بھی احرام باندھ کے نکل سکتے ہیں. بٹ وہ جو پوائنٹ آئے گا اس پوائنٹ کو کراس کرنے سے پہلے پہلے احرام کی نیت ہو جانا لازم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی مسجد پہ جا کے رکیں، وہاں جا کے شاور لیں، سنت پڑھیں، احرام پہنیں، سارا کچھ کریں، وہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ اس پوائنٹ کو کراس کرنے سے پہلے پہلے آپ احرام کی نیت ضرور کر چکے. اگر آپ احرام کو پوائنٹ، میقات کے پوائنٹ کو کراس کرنے سے نیت کیے بغیر داخل ہو جاتے ہیں، you will have to return, come to a point of میقات, then do niyat and then enter again. Okay? اسی طرح باقی ہیں. اگر آپ ایسٹ سے آ رہے ہیں، you're flying over
اگر جب ہم شپس میں آ رہے ہوتے تھے تو پھر جو یمن کی سائڈ کا تھا وہ والا ایریا میقات بنتا تھا. شپس پہ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ریڈ سی سینٹر ہو رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ٹو یمن, تو وہ وہاں پہ ان کا بنتا ہے میقات. لیکن کیونکہ اکثر لوگ پاکستان انڈیا سے جہاز پہ ہی اب آ رہے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو جہاز پہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے اکثر آن دا پلین اٹ از اناؤنسڈ کہ آپ لوگ وہ اٹ از جو ہے وہ پہنچنے والا ہے, میقات کا پوائنٹ آنے والا ہے, آپ لوگ اپنی احرام کی حالت یعنی عمرے کی نیت کر لیں. اچھا, ایز اپوز ٹو ٹیکنگ یو تھرو کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں, بیکاز ریئلی اٹس irrelevant, آپ نے جہاز میں آنا ہوگا. واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ ہم کس وقت احرام کی نیت کر لیں. دیکھیں احرام کی نیت دا بیسٹ تھنگ از کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں اینڈ پلین ہیز ٹیکن آف, اس وقت آپ احرام کی نیت کر لیں. نیت کر کے وہ میں بتاؤں گا نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ دیٹ یو شوڈ ڈو احرام کی نیت. آپ گھر سے احرام پہن کے نکلیں. اگر آپ ٹرانزٹ میں ہیں, فار ایگزامپل یو کمنگ فرام اسٹیٹس اور لمبی فلائٹ سے آ رہے ہیں, اور ایون اف یو کمنگ فرام پاکستان انڈیا اینڈ یو ہیو اے ٹرانزٹ ان بٹوین, دبئی میں رک رہے ہیں, کہیں اور رک رہے ہیں, ایون ان دیٹ آپ بیچ میں آئیں اینڈ جہاں پہ آپ کا ٹرانزٹ ہے آپ اس لیگ میں احرام باندھ دیں. بٹ اف یو ہیو اے ڈائریکٹ فلائٹ اٹ از بیسٹ ریکمینڈیڈ کہ آپ گھر سے ہی جو سارے چیکس اینڈ پروسیجرز ہیں جس کو بھی ہم کریں گے وہ کر کے آئیں اینڈ بی ان دا کلودنگ آف احرام. اینڈ ونس یو ہیو ٹیکن آف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ڈو دا نیت آف احرام. وائی ایم آئی سیئنگ دس؟ دو وجوہات. پہلی وجہ یہ کہ اگر once you enter into the state of ihram you cannot just come out of it. Once you enter into the state of ihram you can't just come out of it. Okay. So you need to be sure کہ بھائی اب جب میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آگے کی چیزیں ہوں گی ہی ہوں گی. پہلی بات. دوسری بات, if you say کہ میں بالکل میقات پہ جب اناؤنسمنٹ ہوگی اس وقت کرتا ہوں, there is a possibility that you would have fallen asleep and missed. So the safe thing to do is کہ ٹیک آف کے ٹائم پہ آپ نیت کر لیں and at that point in time انشاءاللہ اللہ نے خیر رکھی تو آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ بھی پہنچ جائیں گے اور آپ کی نیت بھی آلریڈی ہوگی. ٹھیک ہے. حرم کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ حرم کی باؤنڈریز are what you are seeing on your slide right now. اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے مسجد عائشہ. بیکاز جب آپ حرم میں ہوں گے انشاءاللہ حج کے ایام میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, حج کے ایام میں تو نہیں, حج کے ایام سے پہلے یا حج کے ایام کے بعد, اور اب آپ دوبارہ عمرہ کرنے کی خواہش رکھیں گے, تو اس وقت جس جگہ پہ جا کے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے, اگین وہاں جا کے کپڑے نہیں پہننے, وہاں جا کے وہ سب بھی وہاں کر سکتے ہیں, لیکن جہاں نیت ہونی چاہیے وہ حدود حرم سے باہر ہے, اور حدود حرم کی سب سے آسان نشانی مسجد عائشہ ہے. وہاں کے ٹیکسی والوں کو ہر ایک کو پتا ہے, آپ کو کہتے ہیں یار پلیز مسجد عائشہ چلو. مسجد عائشہ سے جب ایک دفعہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے وہاں پہ آپ نیت کریں اور اس کو کریں لیٹس ٹرن بیک اینڈ کم بیک. یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ آف ایز ویل. اگر آپ کے احرام آپ نے پہنا ہوا ہے, باقی اس کے پری ریکوزٹس پورے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آل یو ہیو ٹو ڈو از بس نیت کر کے جسٹ ٹرن بیک اینڈ کم. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے.
if somebody else wants to know اس کے علاوہ تو یہ باقی باؤنڈریز بھی ہیں اس میں. حدیبیہ، عرفات، یہ دونوں جو ہیں یہ حدود حرم سے باہر ہے. عرفات بھی حدود حرم سے باہر ہے، اور جو 1,00,000 نیکیاں ہیں وہ حدود حرم کے اندر ہیں. اچھا، اب ہم اس وقت سے بات کر رہے ہیں کہ احرام کے تیاری کرنا. اسٹیٹ آف احرام تو نیت سے ہے، اس سے پہلے احرام کی تیاری کیا ہے؟ واٹ ٹو ڈو فار احرام. تو احرام کی جو تیاری ہے اس میں یہ شامل ہے کہ انسان اپنے ناخن، یہ مسنون اعمال، اپنے ناخن ٹرم کر لے، اپنے جو انوانٹیڈ باڈی ہیئر ہے یا آرم پیٹس یا پیوبک ہیئر، آپ ان کو شیو کر لیں. دین اٹ از سننا ٹو پرفارم غسل فار کلینلینس. آپ احرام کی نیت سے غسل کریں. if a woman is going through her monthly cycle، menstruation میں ہے، تو اس وقت بھی she can even just perform wudu with the niyat for this. A woman who is in the state of menstruation, she will enter into the state of ihram. وہ احرام کی حالت میں داخل ہوں گی before crossing میقات. عمرہ نہیں کرے گی لیکن احرام کی حالت میں داخل ضرور ہوگی. اچھا، ناخن کاٹ لیے، ایکسٹرا باڈی ہیئر کاٹ لیے، غسل لے لیا، پھر 2 رکعت پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے اوپر کچھ خوشبو لگا دیں. جسم کے اوپر، یہ ذرا اہم بات ہے. جسم پہ خوشبو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشبو جسم کے اندر جذب ہو جائے گی. احرام کے کپڑے کے اوپر خوشبو نہیں لگانی کہ ابھی تو میں اسٹیٹ آف احرام میں داخل نہیں ہوا، میں احرام کے کپڑے کے اوپر خوشبو لگانا نہیں. اور نہ ہی خوشبو لگانے کے بعد فوراً احرام کے کپڑے کو پہن لینا ہے کہ اس کے اندر خوشبو ٹرانسفر ہو جائے. جسم پہ خوشبو لگا لیں تاکہ جسم میں تھوڑا سا خوشبو سیٹل ہو جائے، پھر احرام کی چادروں کو باندھ دیں. مرد حضرات میں نے جیسے بتایا 2 چادریں ہیں، انسٹچ چادر ہیں، صرف وہ پہنیں گے. they will remove all other clothing، socks، انڈر گارمنٹس، ہر چیز اتار کے they will just wear those 2 pair of clothing. نیچے والے کو آپ تہبند ہے اس کو باندھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ میں ڈیمانسٹریٹ تو نہیں کر سکتا ابھی، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح باندھا جاتا ہے. اس کو باندھیں، اس کو ایک چیز بس جسٹ ٹپ کے اس کو اس طرح باندھیں کہ آپ کی ٹانگیں جو ہے نا وہ when you put it on، کو پہننے کے بعد اپنی ٹانگوں کو ذرا یوں کھول دیں تو اس سے اتنا وہ کھل جاتا ہے کہ جب آپ کو چل رہے ہوں گے تو وہ آپ کی ٹانگوں کو ریسٹرکٹ نہیں کرے گا. یہ ایک خیال آپ رکھ سکتے ہیں. اور it should be covering your navel، اس سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ سارا پارٹ اس سے کور ہونا چاہیے. بعض لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ جب احرام باندھتے ہیں تو ان کا بیلی بٹن شو ہو رہا. That's not correct. یہ اورا کا حصہ ہے، نیول سے لے کے گھٹنے تک اورا کا حصہ ہے. They should be covered. Can't leave it uncovered. اور ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھیں. جب اپر گارمنٹ پہنے تو ایک کامن مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کا قصور نہیں ہے، وہ آج کل جو جب آپ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو
جو موبائل کمپنیز نے اپنے ایڈز بھی لگائے ہوتے ہیں ان میں بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں ایک کندھا ریویل کر کے. یہ جو کندھا ریویل کرنا ہے اسے اتباع کہتے ہیں. یہ چیز بالکل طواف شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور طواف ختم ہونے کے بعد دوبارہ کندھے کو کور کر لیا جاتا ہے. عام حالت احرام میں کندھے کورڈ ہوتے. عام حالت احرام میں ما سوائے طواف کرتے وقت اسپیسیفکلی باقی تمام موقعوں کے اوپر کندھا کورڈ ہوتا ہے, کندھے انکور نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر آپ اپنے بال بنا سکتے ہیں لیکن کوم یور ہیئر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی اٹس آل کلیئر, یو کین برش یور بیئرڈ, کوم یور ہیئر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب چادر جب آپ پہن لی تو انسٹنکٹیولی اٹھا کے اس پہ خوشبو نہیں لگانی, چادر کے اوپر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی. اچھا, خواتین کیا کریں گی؟ خواتین جو ان کے ریگولر کلوتھس ہیں, جو ان کے اسٹچ کلوتھس ہیں, جو وہ اپنے عام گھر میں پہنتی ہیں وہ وہی پہنیں گی. عبایا, حجاب, جو ان کے نارمل ڈے ٹو ڈے کلوتھنگ ہے وہ اسی طرح پہنیں گی. صرف فرق اتنا ہے کہ جب وہ حالت احرام میں چلی جائیں گی تو ان کے چہرہ کے اوپر کپڑا ٹچ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر خاتون نقاب کرتی ہیں تو وہ نقاب جو ہے اٹ شوڈ ناٹ ٹچ ہر فیس. اس کے لیے پھر علماء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ دے شوڈ ویئر پی کیپ. اس پی کیپ کے پھر سے وہ اپنا کر لے تاکہ حجاب کا حجاب رہے, بٹ سوری نقاب کا نقاب رہے لیکن ان کے چہرے کو ٹچ نہ کر رہا. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے. باقی خواتین کا جس طرح ان کو نماز کے اندر جس باڈی پارٹ کا کور ہونا ضروری ہے وہ ان کی حالت احرام میں اسی طرح وہ ہوگا. اب وہاں پہ پہلے تو وہاں پہ سختی ہوتی تھی, لوگ آ کے آپ کو کریکٹ کر دیتے تھے. اب وہاں تو اس طرح کی سختی نہیں رہی, تو ہمارے انڈیا پاکستان کی اکثر خواتین اپنے نارمل کرتا شلوار میں ہی وہاں پہ حرم میں نظر آ جاتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جب ہم ہوں تو ہم اوپر ابائے میں ہوں, ابایا ہمارا پورا ہمارے پاؤں تک ہمیں کور کر رہا ہو. ایون آور اینکل شوڈ ناٹ بی شوئنگ, ہمارے سلیوز پوری کورڈ ہو. ہمارا اگر آپ فیس کور نہیں کرتی تو ایٹ لیسٹ آپ کا جو چہرے کے جو نماز کے اندر جس قدر کورنگ کا ہے, نو پارٹ آف یور ہیئر شوڈ بی شوئنگ. اور کیونکہ میں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا شروع میں کہ بد نظری, گناہ سے بچنا, ان ساری چیزوں کے اوپر, تو اگر ہم اس نیت سے, اگر چاہ کہ آپ نقاب نہ بھی کرتی ہوں, اس نیت سے وہاں پہ نقاب کر لیں کہ میں کسی کی بد نظری کا سبب نہ بنوں, تو یہ آپ کے لیے دگنا اجر کا ثواب مل جائے گا. ایک ثواب از اکول ٹو 100,000. تو فوڈ فار تھاٹ, ٹھیک ہے, اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے. پھر پانچویں چیز کیا کرنی ہے کہ 2 رکعہ سنہ پڑھنے ہیں, 2 رکعہ نفل پڑھنے ہیں. 2 رکعہ نفل ان کو پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں مسنون یہ ہے سورہ کافرون پڑھی جائے,
دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور کیونکہ ابھی آپ حالت احرام میں داخل نہیں ہوئے ہیں تو اس وقت آپ ٹوپی پہن کر یہ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت ٹوپی پہننا صحیح ہے۔ اچھا، یہ بھی میں ایک بات ایڈریس کر دوں کہ ہمارے اکثر ساتھی جب احرام کی حالت میں نہیں ہوتے اور ویسے ان کو ٹوپی پہننے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ سر کور رکھنا ایک بہت مسنون اور پسندیدہ عمل ہے، تو وہ احرام کے ساتھ بھی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ ہمارے علماء یہ بات سکھاتے ہیں کہ احرام کے ساتھ ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، اس لیے کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے جب لاسٹ ٹائم ہم ایٹیکیٹس کی بات کر رہے تھے اور میں نے جوتوں کے بارے میں بات کہی تھی، تو یہ اس چیز کا بہت کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ آپ ایک متبع سنت شخصیت ہیں، دیکھنے سے لگے گا کہ کوئی امپریشن یہ لے کہ بھائی یہ شاید دین کو سمجھنے والا ہے، وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے احرام کے ساتھ ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اس کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے بھی ٹوپی پہننی چاہیے، حالانکہ آپ ابھی احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔ اس لیے احرام کے ساتھ ٹوپی نہیں پہننی چاہیے۔ ہاں، لیکن اپنے گھر میں جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو تو اس وقت آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ نماز مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ مکروہ اوقات سے مراد یہ، اس میں سب سے کامن مسٹیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مکروہ اوقات یہ کہ فجر کی فرض کے بعد جب تک کہ اشراق کا وقت داخل نہ ہو جائے، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ تک آپ یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی فرض کے بعد جو مغرب کا وقت داخل ہونے تک، مغرب کی نماز تک آپ یہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح وہ 3 ٹائم جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، کون کون سے ٹائم؟ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب سورج بالکل اپنی پیک پہ ہو، یعنی کہ جب زوال کا وقت بالکل داخل ہونے والا ہو، سورج چلتے 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 بالکل اپنی پیک پہ آتا ہے، پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ ان تینوں وقتوں پہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، انکلوڈنگ یہ نماز۔ اکثر ہوتا یہ کہ اگر فلائٹ جو ہے وہ مغرب کے بعد کی تھی تو ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد ہم کو خیال آیا ہو میں نے یہ تو پڑھا نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نفل پڑھ لیں پھر عصر کی فرض پڑھ، اور اگر فرض پڑھ چکے ہیں اور یہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، اگر یہ مس ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ہائیلی ریکمینڈیڈ تھنگ ٹو ڈو۔ اسی طرح جو مینسٹریٹنگ خواتین ہیں وہ تو یہ نہیں پڑھیں گی کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی۔ اب یہ جو 5 ایکشن جو ہم نے کر لیے، یہ تو ہم نے کہاں کیا کہا کہ یہ آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں، گھر پہ سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ نہا پہلے لیں اور احرام اور جو نفل ہیں وہ ایئرپورٹ پہ پڑھ لیں۔ اگر ٹرانزٹ میں ہے مثال کے طور پہ، نہا آپ نے پہلے لیا تھا گھر پہ کیونکہ ایئرپورٹ پہ تو نہانا مشکل ہے، لیکن وہاں پہ جب آپ گئے تھے ایئرپورٹ پہ، جب ٹرانزٹ میں تھے ایئرپورٹ کے اوپر، آپ نے جو اپنا ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر چینج آف کلوز کر لیا اور نفل پڑھ لیے، یا یہ سب کچھ گھر سے کر کے آ گئے، ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی۔ اب جب آپ کچھ سرٹن ہو گیا کہ ناؤ وی آر ٹیکنگ آف، سب کچھ ہو گیا ہے، آل گڈ ٹو گو، تو اس وقت پھر آپ نیت کریں گے، اور آپ جب آپ
پہلی دفعہ جاتے ہوئے احرام باندھا ہے آپ نے، ابھی جس احرام کی ہم بات کر رہے ہیں گھر سے کرنا، وہ ہے جب ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں، اور اس کو اب آگے جا کے ہم کور کریں گے۔ اس سفر میں حج اور عمرہ دونوں کی ہم نے نیت کی ہوگی، ڈپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف حج ہم نے جو چوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حج اور فور یور سیک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حج اور عمرے دونوں کی نیت سے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، یہ نیت کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میں، یا اللہ I make the intention for Hajj and Umrah, make them easy for me and accept both from me۔ یہ سمپل آسان، یا اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور دونوں کو میری طرف سے قبول فرما دیجئے۔ اگر اس کی عربی یاد کر سکتے ہیں وہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو یہ جو اردو کے الفاظ یا انگریزی کے الفاظ یا جو آپ کی اپنی زبان ہے، اس میں یہ چیز کہ میں ان دونوں کی نیت کر رہا ہوں، ان کو میری طرف سے میرے لیے آسان بنا دیجئے اور میرے لیے میری طرف سے قبول فرما دیجئے، یہ نیت کرنا۔ اور پھر جب آپ 8 ذی الحج کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام پہنیں گے تو اس وقت آپ پھر نیت یہ کریں گے کہ میں صرف حج کی نیت کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے طرف سے قبول فرما لیجئے اور آسان فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ آسان ہیں عربی کے بھی، اگر یاد ہو سکتے ہیں تو یاد کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ جب نیت کر لی تو پھر ایک لاسٹ اسٹیپ ہے جس سے بندہ 100% احرام کی حالت میں داخل ہو، اور وہ ہے تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ ہیں تلبیہ کے، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جیسے ہی ہم تلبیہ میں، جیسے ہی ہم حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ جب تک ہم طواف شروع نہیں کر دیتے عمرے کا، تب تک یہ ہمیں پڑھتے رہنا ہوتا ہے، مرد اونچی آواز میں، عورتیں ہلکی آواز میں، لیکن یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب چند باتیں اس ساری اس سے متعلق، یہ پورا جو پروسیس ہے احرام باندھنے کا اور احرام کی حالت میں آنے کا، یہ بھی اپنے اندازات میں ایک عبادت ہے، یہ صرف ریچولز نہیں۔ اور میں نے سب سے پہلی بات جو کل کی تھی وہ کیا کی تھی کہ نیت میکس a world of a difference۔ ان سٹیپس میں بھی ہم نے اپنی نیت کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت اس کو ان چیک رکھنا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ جب ہم غسل لے رہے ہوں، احرام کے لیے غسل لے رہے ہوں، اس وقت ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میں آپ کے گھر آنے کی تیاری کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنے جسم کی میل کو صاف کر رہا ہوں، یا اللہ میرے باطن کی میل کو بھی صاف کر دیجئے، تاکہ میں ظاہراً اور باطناً دونوں حالتوں میں صاف ہو کے آپ کے گھر میں ہوں۔ یا اللہ، just as I am cleaning the dirt of my body, take the filth from inside of me as well. Take out the filth from inside of me as well. تاکہ I'm cleansed from both outside and inside before I come to you۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے اس غسل کی۔ پھر جب ہم چادریں پہنیں،
ہمیں کہنا چاہیے، یہ نیت رکھنی چاہیے کہ یا اللہ، کہ جس طرح میں نے سفید چادریں پہن کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، جس طرح یہ چادریں صاف ہیں، یا اللہ میرے باطن کو بھی اسی طرح صاف کر دیجیے۔ جب بھی ہم اس مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو کرتے رہیں گے نا، تو ہمیں کانسٹنٹ ایک ریمائنڈر بھی آتا رہے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں، اور دوسرا ہمیں ان نیتوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ابھی جو تلبیہ پڑھنا ہے نا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ذرا بات سن لیجیے۔ میں نے کیا کہا کہ حج کب اور کیسے فرض ہوا تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھائی اب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ وہ اس گھر کا آ کے طواف کرے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ جب انہوں نے یہ حکم سنا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ اعلان فرمائیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، میں یہ اعلان کروں گا لیکن یہاں تو ان کے کوئی ہے نہیں، تو صرف ایک وادی ہے، یہ آواز کس تک پہنچے گی اور کیسے پہنچے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، اس حکم کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، ایک میں آتا ہے کہ وہ جبل ابی قیس پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا دیا ہے، تم لوگ آ کے، اور حج فرض کر دیا ہے، تم اب آ کے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہر کونے تک پہنچا دی، نہ صرف دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دی، بلکہ جتنی ارواح تھیں ان کو بھی یہ آواز پہنچا دی گئی، اور جو اس میں نیک بخت ارواح تھے، یعنی کہ جو نیک روحیں تھیں، انہوں نے اس آواز کا جواب لبیک اللہم لبیک کہہ کے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہی روایت فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تو ہر پتھر یا درخت یا پہاڑ اور ٹیلے اور مٹی کے پودے اور ہر وہ چیز جس نے آپ کی آواز سنی، اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس روح نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرتا ہے، اور جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 حج نصیب ہوتے ہیں، اور جس نے جتنی مرتبہ کہا اس کو اتنی مرتبہ یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوں گے، اس کا چناؤ آج نہیں ہوا تھا، اس کا چناؤ بہت پہلے ہوا تھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جب ان روحوں کو توفیق ملی کہ وہ اس کا جواب دے سکیں، اس میں ہماری روح بھی شامل تھی۔ صحابہ اکرام کو جب یہ سکھایا گیا کہ آپ نے لبیک کہنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین اترے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے یاروں کو کہو کہ تلبیہ اونچا پڑھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ اکرام سے عرض کی تو صحابہ اکرام جوش میں آ گئے اور انہوں نے اونچا اونچا تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کی آواز ہر کونے میں پھیلنا شروع ہو گئی، اور وہ مسلسل اسی طرح پڑھتے رہے۔ تو تلبیہ پڑھنا، صحابہ اکرام جب تلبیہ پڑھتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو ان کے دل کی کیفیت میں ایک ڈر ہوتا تھا کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں،
کہیں جواب میں یہ نہ بات آ جائے کہ نہیں مجھے تمہاری حاضری قبول نہیں. تو ہمبلنس کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک. اور اس کا چونکہ یہ مسلسل پڑھتے رہنا ہوتا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ، یہ بڑی ایک زبردست میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اب ظاہر بات ہے ہر وقت نہیں پڑھا جا سکتا تلبیہ. آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی حالت بدل رہی ہو، ایوری ٹائم یو چینجنگ یور اسٹیٹ. مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ اس وقت تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، 2-3 دفعہ اونچی آواز میں پڑھ لیا. پھر اب آپ بیٹھے، پھر آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، پھر آپ بیٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے، پھر تلبیہ پڑھ لیا، پھر چلنا شروع ہوئے، پھر تلبیہ پڑھ لیا، پھر کوئی ملنے آیا، ملنے سے پہلے اس سے بات کرنے سے پہلے لبیک پڑھ لیا، بات ختم ہوئی پھر لبیک پڑھ لیا. تو یہ جو آپ کی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے، اس چینج آف اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ لبیک پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ لبیک پڑھنے کا حق ادا کریں. یہ چیز ذہن میں رکھیں. So یہ تلبیہ جو ہے this represents the answer Allah's call for Hajj. یہ جو ہم نے آدم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ اس کا جواب ہے. اور یہ مسلسل پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ ہم طواف میں داخل نہیں ہو جاتے. اگر کوئی شخص ایسا حج کر رہا ہے جس میں اس نے عمرے کے بعد اپنے احرام کو نہیں اتارنا ہے تو وہ عمرہ ختم کرنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھتا رہے گا. ورنہ وہ شخص جو احرام اتار دیتا ہے وہ تلبیہ نہیں پڑھے گا جب تک کے لیے وہ حج کا احرام دوبارہ نہیں پہن لیتا. اور جو حج کا احرام پہنتا ہے وہ مسلسل تلبیہ پڑھتا رہے گا، یعنی کہ 8 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، جب تک وہ جمرات نہیں کر دے گا. تو حج کے دنوں میں، حج کے جو ایام ہیں 8 سے 10 والے، اس میں ہماری زبان پہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے، اور وہ ہم نے کیا بتایا کہ جیسے ہی آپ کی اسٹیٹ چینج ہو رہی، تلبیہ کنٹینیوس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب جو صرف عمرے کے لیے جا رہا ہے وہ تلبیہ پڑھنا بند کر دے گا جب وہ عمرے کا طواف شروع کرے گا. ٹھیک. جیسے میں نے حدیث میں کے پہلے بتایا کہ تلبیہ چھوٹی چیز نہیں ہے، کہ جب کوئی مومن تلبیہ پڑھتا ہے except that on his right and left until the end of land from here to there the rocks or the trees and the mud say talbiya with him. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے. اس تلبیہ کے ساتھ اور بھی بہت سے جمادات اس کو پکارتے ہیں. اب اسٹیٹ آف احرام میں what is permissible and what is not permissible، یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. لیکن جب اسٹیٹ آف احرام میں آ گئے تو بہت سی ریسٹرکشنز ہمارے اوپر آ جاتی. اب ہم فری مین نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. اب بہت سی حلال چیزیں حرام ہو جاتی، اور اس اسٹیٹ کے اندر بہت مائنڈفل رہنا پڑتا ہے، بیکاز کیونکہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ یہ چیز اب میرے لیے حرام ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا، اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کی غلطی کرنے سے حالت احرام انویلڈ ہوتی ہے یا وائلیٹ ہوتی ہے، اس کو پھر کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو چند بڑی چیزیں جو کہ انسٹنٹلی
ختم ہو جاتی ہیں وہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ختم. Even the expression of romance is impermissible. Holding hands, touching. حتیٰ کہ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب to use words which imply any kind of romance, even that is impermissible. Sexual intercourse, جب پہلی چیز ختم ہو گئی تو وہ تو بطور اولا ختم ہو گیا. پھر اس حالت میں ولگر زبان کا استعمال کرنا، اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زبان ہی گالیوں سے بھری ہوتی ہے. profanity, you can't use profanity when you're in the state of ihram. You shouldn't use profanity ویسے ہی، کیوں اپنی زبان گندی کرنی، لیکن حالت احرام میں تو بطور اولا اس کی قطعی اجازت نہیں. غصہ ہونا، بحث مباحثہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا. اس لیے میں نے کہا کہ شیطان سب سے پہلا اٹیک ایئرپورٹ کے اوپر کرتا ہے. کوئی آپ کی جگہ آ کے لائن میں کھڑا ہو جائے گا، کوئی آپ کے سامان کو اٹھا کے ادھر ادھر کر دے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، اور بہت غصہ چڑھے گا. کہ اس حالت احرام میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. گناہ، حالت احرام میں گناہ احرام کو انویلڈ کرتا ہے. مردوں کے لیے ایسے شوز یا سینڈلز پہننا جو منتوں کی پاؤں کی ہڈی کو کور کرتے ہیں وہ منع ہے. یا مردوں کے لیے سٹچ کلودنگ کو پہننا. اب آپ یہ سمجھیں کہ یار چلو اب تو میں ہوٹل کے کمرے میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا میں ٹی شرٹ شارٹس پہن لیتا ہوں تاکہ سو تو آرام سے جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں، چاہے آپ اپنے کمرے میں ہیں یا باہر ہیں، آپ احرام میں ہیں. You cannot put on stitch clothes in the state of ihram. You have to stay in those two clothes at all times. You cannot even cover your head. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ احرام میں سوتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر چادر لے لیتے. آپ چہرے کے اوپر چادر نہیں لے سکتے. Your face has to be uncovered. Your head has to be uncovered. You cannot put on topi, you cannot put on anything in the state of ihram. You cannot cover your head, you cannot cover your face. Covering of face تو both men and women cannot do. وہ ہم نے پہلے بات کر لی تھی. پھر ایک اور چیز جو اس میں نہیں ہو سکتی وہ ہے کہ you cannot shave any part of your body in the state of ihram. You cannot even pluck hair. لہذا احرام کی حالت میں برش کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. If you know کہ جب میں برش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میرے بال ساتھ نکل آتے ہیں, then don't brush in the state of ihram. اگر if your body hair for men, if you know کہ اگر میں اس کو شیک کرتا ہوں تو وہ شریڈ کرتے ہیں, گرتے ہیں, don't do that. Do not do anything جس سے deliberately بال گرے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے داڑھی کو بائٹ کر رہے ہوتے ہیں. Do not bite your داڑھی. Do not pull hair of your beard or any other. بال deliberately چاہے plucking سے ہو, چاہے pulling سے ہو, چاہے shaving سے ہو, چاہے cutting سے ہو, it's impermissible in the state of ihram. کسی کو خارش ہو رہی ہے تو اب تو خارش ہو رہی ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس میں بال نہ گرے. Similarly, cutting of nails is not permissible in the state of ihram. کسی قسم کا باڈی کو پرفیوم ٹچ کرنا, چاہے کپڑوں کو ہو چاہے باڈی کو ہو, that's impermissible. That includes a very very common mistake کہ باتھ رومس کے اندر جو ہے وہ سوپ, پرفیوم سوپ ہوتے ہیں.
and we go and wash our hands with that perfume soap, that is equivalent to allowing perfume to come onto our body. That should not happen. That should not happen. Take it. Then حالت احرام میں حرم کی حدود کے اندر you cannot uproot any trees, you cannot kill any animal, any killing, hunting اور کسی کو اسسٹ کرنا. مطلب آپ کسی کو اشارہ کر دیں وہ حالت احرام میں نہیں، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا اس کو مار لو، اب یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہے. This is a violation and some of them are invalidation of احرام. ٹھیک ہے، کیا پرمیسیبل ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جاننے والا. حالت احرام میں آپ نہا سکتے ہیں. And you can also use soap which is unscented. بہت سے لوگ حج کے دنوں میں جب 5-4 دن مسلسل یا چلو 3 دن 8, 9, 10 تک احرام کی حالت میں رہنا ہوتا ہے تو they get uncomfortable. یا آپ حج قران کر رہے ہیں، اس میں آپ نے جب سے آپ پہنچے تب سے لے کے حج کے آخر تک حالت احرام میں رہنا ہے، تو اٹس ناٹ کہ آپ اب بالکل ہی گندے میلے رہیں گے. آپ نہا سکتے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں. and you can also change your احرام. so آپ جو احرام پہنا ہوا ہے اس کو ایک نئے احرام سے بدل بھی سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ احرام گندا ہو گیا تب اس کو گندا ہی رہنے دیں. آپ نیا صاف احرام بھی پہن سکتے ہیں. if you want you can change احرام and you can take a shower. however in taking a shower be mindful کہ اسکرب زیادہ نہ کریں کہ بال نہ گریں. and when you are using a soap just use it lightly تاکہ بال نہ گرے, and use it unscented soap. ٹھیک ہے. and also keep in mind احرام کی حالت میں بندہ اللہ کو گندا مندہ ہی اچھا لگتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گرد و غبار میں، ہاں گندے ناپاک کپڑے الگ چیز ہے، گرد اور غبار ہونا الگ چیز ہے. یہ مت سمجھے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں تو میں نہاؤں ہی نہیں کیونکہ اللہ کو پسند. ناپاکی اللہ کو پسند نہیں ہے. گرد اور غبار ڈسٹ اپنے اوپر ہونا وہ ڈفرینٹ چیز ہے، ناپاک ہونا ڈفرینٹ چیز ہے. حالت احرام میں یو کین ٹیک shade of an umbrella, so you can come under the shade of an umbrella. You cannot put it on your head, سر کے اوپر نہیں ہو سکتی, but you can hold it in your hand and it can be. ٹھیک ہے، وہ آپ ہو سکتی ہے. پھر you can carry a backpack if you want. You can wear sunglasses or eyeglasses if you want. You can اگر آپ نے کوئی بیلٹ پہننی ہے you can wear a belt even if it is stitched, کوئی مسئلہ نہیں. بیلٹ پہن سکتے ہیں اپنے لوور گارمنٹ کے اوپر. You can carry a bag. اکثر لوگ اپنا فون، موبائل، پرس وغیرہ رکھنے کے لیے they wear small carry on bag. That's permissible. Even in haram you can kill a mosquito, snake or a scorpion if you have direct possibility of. یہ نہیں ہے اس کو جا کے ڈھونڈ کے کہیں سے خود سے نکال کے مارے. اگر وہ آپ کے سامنے اور آپ کو کاٹنے کا چانس ہے you can kill it. لائک کوشش کریں گا ہمارے مراد ہے. ٹھیک ہے. Both men and women can change clothes. They can put on new set of clothes جس کی requirements وہی ہیں جو کہ ہو. And if you have to slaughter an animal for food consumption, you can slaughter it. Hunting is not permissible. Slaughtering is permissible. ٹھیک ہے. یہ ہے do's and don'ts of احرام. آخری چیز احرام سے ریلیٹڈ
مردوں کا فٹ ویئر، یہ ایک بہت کامن کوشچن ہوتا ہے کہ ہم سینڈلز پہن سکتے ہیں، اسٹریپ آن پہن سکتے ہیں. دیکھیں I've put a picture of an X-ray تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جو چیز احرام کی حالت میں انکور ہونی چاہیے. Number 1 is the ankle. So for each foot, the ankle. And number 2, the upper and the middle portion of the top of each foot. ٹھیک ہے، جس جگہ پہ نارملی لیس ٹائے ہوتے ہیں، یہ جو اپر پورشن ہے، this portion, this should remain uncovered. This bone should not get covered. So if you are wearing a shoes which is اس کا strap یہ bone cover کر رہا ہے, that would invalidate your ihram. مطلب that is against the ihram. یہ نہیں ہونا چاہیے. مردوں کے لیے for women there is no restriction, they can wear whatever footwear they want to wear. مردوں کے لیے یہ والا حصہ، یہ ہڈی جو ہے، یہ انکورڈ ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے بیسٹ تو جو ہوائن چپل ہوتی ہے وہ ہے. So you have 2 straps going, that's easy. اس میں ہر چیز باقی کھلی رہتی ہے. But if you have strap on تو وہ والا strap جو کہ اس پورشن کو کور نہیں کرتا, that's also fine. Leaves your ankle uncovered and leaves this portion uncovered. That's fine as well. You can wear that as well. ٹھیک ہے. And footwear stitch بھی ہو سکتا ہے. That's permissible. It's fine if you have footwear stitched. اچھا، جو میری پلاننگ تھی اس کے مطابق آج ہم نے کرنا تھا احرام اور حج کا عمرہ. تو ماشاء اللہ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ احرام کیا. So my earlier request کہ let's do one more session is now let's do 2 more sessions. Next session where we'll do Umrah and then the next session we'll do, I don't know, I'm trying to cover it as much detail, but if you feel کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے تو اوپر کی باتیں سمجھا دیں تو we can do that as well. But let's take some questions now. جی, any questions from anyone? جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب, یہ سوال تھا کہ جب احرام پہننے سے پہلے ہم نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ خوشبو لگا سکتے ہیں, تو ہم خوشبو لگانے کے بعد بیسکلی اٹ ول اسٹل ٹرانسفر ٹو احرام وین ایور وی ویئر اٹ, سو دیٹ وڈ بی اوکے. دیکھیں, ایز لانگ ایز وہ خوشبو کی ایسنس احرام میں آتی ہے, دیٹس ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ خوشبو آپ نے لگایا اور فزیکلی the wetness of it is still there, ٹھیک, and now you put on the چادر اور وہ wetness جو ہے وہ اس کے اوپر لگ گئی, that's not permissible. آپ نے خوشبو لگائی, آپ سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ خوشبو کی ایسنس اس کپڑے میں بھی چلی گئی, that's fine. Perfect. Thank you so much. اب جو احرام کی چادریں ہیں آج کے دوران اگر وہ گندی ہو جائے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے یا پورا چادریں ریپلیس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, جب آپ ان چادروں کو اتاریں گے صاف کرنے کے لیے تو یو ہیو 2 choices کہ آپ اوپر والی اتار کے نیچے باندھ کے نیچے والی کو صاف کر لیں, پھر do the next one, you can do that as well, or you can simply replace, put on a new set of chadrein and get those washed. So you can, whatever is convenient for you. اگر وہ ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا تو ضروری. ناپاک اکثر ہو جاتی ہیں بیکاز جب آپ کو عرفات میں مزدلفہ میں باتھ روم یوز کرنا پڑتا ہے, تو میں نے کیا کہا تھا کہ مسلمانوں کے باتھ روم کیسے ہوتے ہیں, اللہ بچائے, ٹھیک ہے, اور وہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوتے ہیں. سب سے بڑا مجاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہی ان باتھ رومس کو جا کے استعمال کرنے کا ہے. تو وہاں پہ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کا مردوں کو تو یہی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ اپنی چادر اتار کے ہی جائیں
اور چادر اتار کے جا کے وہ پھر وہاں پہ کریں اوپر والی چادر. ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم. جی 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 پوچھے. مجھے آپ بتا دو میں بتا دیتا ہوں. اوکے. You can put them on phone and I can just in the meantime اگر مردوں کے سائڈ سے کوئی اور کوشچن. جی شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جس طرح ہم لوگ جب احرام باندھیں گے جو نوافل پڑھتے ہیں جس کا جو ٹائم کا ہم لوگ کو احتیاط کرنا ہے جی اسی طرح جب عمرہ کرتے وقت اگر ہم طواف کرتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت پڑھنی ہے اگر اس کا بھی مطلب عصر کے بعد ٹائم ہو گیا تو وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں ایسا کچھ ایسا ٹائم ہو گیا تو جی بالکل یا وہ بھی چھوڑنا چاہیے. اس کو میں ڈیٹیل سے کور کروں گا جب ہم اس عمرے کے اوپر آئیں گے. لیکن جو نفل پڑھنے کا جو اصول ہے یعنی جن اوقات میں نماز نہ پڑھنے کے جو اصول ہیں وہ ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں حتیٰ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نہ پڑھنے والے نفل پہ بھی. اور جب آپ اگر مدینہ شریف میں آپ کو وقت ملتا ہے جا کے ریاض الجنہ کا وقت ملتا ہے اور وہ وقت عصر کے بعد کا ملتا ہے تو وہاں پہ جا کے پھر آپ عصر کی نماز اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد وہاں جا کے نفل نہیں پڑھیں گے ریاض الجنہ. ہاں صرف فرق اتنا ہے جسٹ ٹو کلیریفائی ابھی سے کہ جو واجب طواف کے جو 2 نفل ہیں یعنی کہ مقام ابراہیم کے طواف کے بعد جو مقام ابراہیم کے پیچھے جو نفل پڑھنے ہوتے ہیں وہ واجب ہیں. اگر آپ مکروہ وقت میں ہیں تو آپ ان کو پھر بعد میں ادا ضرور کریں گے, ان کو آپ چھوڑ نہیں دیں گے. جی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. یعنی اس کے بعد اگر ہم لوگ یعنی جو سعی کرتے ہیں اس کے بعد یا انتظار کرنا پڑے گا ادھر, یعنی اس وقت تک طواف کے بعد انتظار کریں کہ ایسا وقت آ جائے کہ پہلے یہ 2 رکعت پڑھیں پھر آگے جا کے ہم لوگ صفا مروہ پہ. جی اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ انتظار کریں, اگر اسٹریٹ سے نہیں کر سکتے تو پھر بعد میں بھی ہو سکتا ہے. وہ انشاءاللہ میں اس کی جو فقہی اطلاعات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی لیڈی سائڈ سو یہ جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں ان کو ڈٹرجنٹ وغیرہ سے اگر ہم دھوتے ہیں کچھ نہ کچھ خوشبو کا اسپیکٹ رہ جاتا ہے اس میں, وہ صحیح ہے؟ ہاں اگر احرام کی حالت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کی چادر پہلے سے دھلی ہوئی ہے اور وہ صاف ہے دیٹس فائن. نہیں اس میں جو آپ نے کہا کہ چادروں پہ کبھی خوشبو ویسے نہیں لگانی. ہاں مطلب خوشبو مطلب یہ کہ جب آپ خود ڈیلیبریٹلی اب آپ پہلے سے ہو کے آئی ہوئی ہے دھلی ہوئی آئی ہے وہ اس میں آپ وہ نہیں کر سکتے. مطلب اگر آپ خود دھو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ نان سینٹ انسینٹڈ ڈٹرجنٹ ہی ڈالیں. مجھے اگر جی اچھا اوکے جی عمر بھائی. If women can remove their scarf or whatever they are wearing on head while in ihram in the hotel room in order to جی جی بالکل دیکھیں اچھا Can women wear perfume before putting on ihram؟ ہاں جی احرام کے لوگ مطلب چونکہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ ان کی ڈے ٹو ڈے کلوتھنگ ہوتی ہے تو وہی اسی طریقے سے کہ جسٹ
ٹو میک شور کہ ان کے کپڑوں کے اوپر نہ لگے وہ پہن سکتے ہیں. اور اگین خواتین کے پرفیوم کا میں نے اس لیے نہیں انکلوڈ کیا تھا سلائڈ کے اندر. Another thing to keep in mind with women perfume in general, ihram or no ihram, is that women perfume should never be strong enough for it can be smelled by in general, because that then becomes a source of attraction. تو اس چیز کا بھی ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ اگر پہننا ہی ہے تو اچھی کوالٹی والا اور مہنگا والا اور جو ایک محلے تک جس کی اسمیل ہوتی ہے وہ والا نہ پہنے جو کہ صرف سٹل ہو آپ کے اپنے تک آپ کو پریزنٹلی رکھے. احرام کلوتھس فار مین ود بٹنس, جس سے وہ جو بٹن سے ٹچ کیا جا سکتا ہے. یس, سو اگر اس کے اوپر بٹن لگے ہوئے ہیں جس سے آپ اس کو ٹچ کر سکیں, دیٹ از پرمیسیبل. صحیح میں شولڈرز کورڈ اور ناٹ, انشاءاللہ یہ ہم صحیح جب کریں گے تو آئی کنفرم. بٹ جو میں نے جنرل رول بتایا کہ ان آل ادر اسٹیٹس احرام میں شولڈرز کورڈ ہوتے ہیں ایکسپٹ جب کہ آپ طواف کر رہے ہوں, ایکسپٹ جب کہ آپ طواف کر رہے ہوں. ایک چیز اور ایک کٹ آتی ہے مارکیٹ میں اویلیبل بھی, اس میں انسینٹڈ صابن اور انسینٹڈ ڈیوڈرنٹس وغیرہ یہ چیزیں ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اگر انسینٹڈ ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی, اگر وہ انسینٹڈ ہے تو ان کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیت المعمور, بیت المعمور جس طرح خانہ کعبہ ہے, کعبہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے بالکل اوپر غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ چوتھے آسمان میں ایک اور کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. یہ کعبہ فرشتوں کا کعبہ ہے. جس طرح ہم بیت اللہ کا ارد گرد طواف کرتے ہیں, فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. ڈسٹریبیوشن آف رحمتیں, اب یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کوشچن تو نہیں ہے, میں سے کیا سمجھو. It has to be verbal or just in the heart. نیت جو ہے ان جنرل یہ دل کا عمل ہے. نیت کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ نیت دل کا عمل ہوتا ہے, زبان کا عمل نہیں ہے. نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے, لیکن دل میں کن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کن الفاظ سے وہ نیت ہو سکتی ہے. جو مسنون الفاظ ہیں, وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ مسنون الفاظ ہیں, اور نیت اپنی زبان میں بھی ہو سکتی ہے, تو اس طرح کی جا سکتی ہے. پھر can towel or tissue be used to wipe face? ہاں بالکل وائپ کر سکتے ہیں فیس کو, اپنے پسینوں کو خشک کر سکتے ہیں, پوری باڈی کے اوپر پسینے کو خشک کر سکتے ہیں, بٹ ٹاول اور ٹیشو شوڈ ناٹ بی سینٹڈ. ٹھیک ہے نا, انسینٹڈ ہونا چاہیے. واٹ اباؤٹ ٹاول آن دی ہیڈ؟ یو کین ناٹ کور یور ہیڈ. You cannot, men cannot cover their head. Women can put towel on top of their hijab, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مزے کریں, ریلیکس کریں. لیکن ان بیچاریوں کے ساتھ کوئی مزے نہیں ہوتے. وہ جتنی بیچاری کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اس گرمی میں بہت بڑا مجاہدہ ہے. میرے خیال سے ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے لیے مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے. بہرحال مرد ٹاول رکھ نہیں سکتے اپنے سر کے اوپر کے رکھ کے اوپر, ایک ہلکا سا وہ ڈیمپ کر لیں وہ الگ بات ہے, لیکن they can't keep it on their head. میں ایک دو اور سوال دے دوں, پھر میں آپ کا اسد بھائی آپ کا جواب دیتا ہوں. What about the رحمت من کعبہ distributed? مجھے پھر ابھی تک سوال کا مطلب نہیں آیا. کعبہ جو کعبہ کے اوپر جو تجلیات آتی ہیں, وہ تجلیات پھر وہاں سے باقی پورے عرش میں پھیلتی ہیں. یہ مرکز ہے. تو اسی طرح جو یہ رحمتیں ہیں یہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں. اچھا اچھا اچھا, وہ والے جی 60-22 جی جی سمجھ گیا.
جی سو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے یہ ڈسٹریبیوشن. جی آصف بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ سوال ہو سکتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن جسٹ فار مائی کلیریفیکیشن جی جیسے وضو وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ٹاول یوز کر سکتے ہیں پوچھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، چہرے کو اور ہاتھوں کو. جی 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 بالکل کر سکتے ہیں. جی Again, the thing to keep in mind is do not scrub. اتنی زور سے اپنے آپ کو مت وہ خشک کریں کہ آپ کے بال جو ہیں ساتھ گر جائیں. اس بالوں کا بہت احتیاط رکھنا ہوتا ہے، بے شک. لیکن ہم ویسے نارملی جنرلی اس بات کا خیال مائنڈ فل نہیں رہتے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. Understood. جی کامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم شیخ صاحب آپ نے بتایا تھا کہ جب نیت کریں گے نفل کی جی احرام باندھنے کے بعد تو جی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت کا دوبارہ بتا دیں کون سی پڑھنی. پہلی صورت میں سورہ کافرون یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. جزاک اللہ. جی. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ چلیے بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں عمرے کی تفصیل کریں گے کہ حج کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے، بیسکلی پہلی چیز یہ سمجھیں گے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر قسم میں عمرہ لازم نہیں ہے. اگر نہیں ہے کس میں ہے کس میں نہیں ہے، اگر کسی میں عمرہ ہے تو پھر عمرے کے ساتھ مزید کیا چیز ہے یا صرف عمرہ ہی ہے، وہ کر کے، کیونکہ ان 3 میں سے 2 میں عمرہ شامل ہے تو پھر ہم پہلے عمرے کی تفصیل دیکھ لیں گے، کیونکہ دیٹ وڈ بی the first thing that you will be doing. We'll cover both the ritual and the spiritual aspects of عمرے. عمرے کے اندر بہت سی spiritual باتیں جو انشاءاللہ میں اس لیے میں نے ایک سیشن جو ہے وہ پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا تھا کہ آج احرام اور عمرہ دونوں میں ساتھ کور کر لوں گا، لیکن انشاءاللہ ان دونوں کو کور کریں گے. اور پھر آخری جو سیشن ہے انشاءاللہ اس میں پھر جو حج کے 4 دن ہیں 8 9 10 11 12 13 5 دن، ان 5 دنوں کو انشاءاللہ کور کریں گے، اور ساتھ جو بھی سوال جواب ہوتے رہیں گے ہم ان کو کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمارا سننے کو اور کہنے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.